یہ میرے پیارے اور پسندیدہ جناب اوشو کی کتاب تھی، تو آج میرا دل چاہا کہ میں اوشو کی کتاب کیونکہ میں کمپائل کرتا ہوں اس کو اگر، تو بہت سارے اہم نکات جب میرے الفاظ میں ڈھلیں گے تو ان کی وہ اثر پذیری نہیں ہوگی، تو اس لیے میں نے یہ خواہش کی ہے کہ میں اس کتاب کو آپ کے سامنے، جو جناب شری رجنیش اوشو کی مشہور زمانہ کتاب ہے صحرا کا متلاشی، صحرا کے متلاشی کو میری خواہش ہے کہ میں اقساط کی صورت میں آپ تک پہنچ جاؤں اور منوان پہنچ جاؤں۔ اس میں جہاں کہیں وضاحت کی شرح کی ضرورت ہوگی میں ضرور مدد کروں گا، لیکن آج میں اس کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گا صحرا کے متلاشی سے، اور اس دوران شاعری کی ویڈیوز چلتی رہیں گی۔ اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ میری آئندہ ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی جائے۔ یہ کتاب فکشن ہاؤس نے شائع کی ہے اور 272 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے جس میں کہیں بھی خانہ پوری نہیں کی گئی۔ تو پہلے چیپٹر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ 9 ابواب پر مشتمل ہے، 9 ابواب ہیں اس کتاب کے، اور اس میں ہم آج پہلا باب پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس کے 2 ایپیسوڈ بنے تو دوسرا ایپیسوڈ میں الگ سے پیش کر دوں گا۔ پہلا جو انہوں نے ہے وہ ایک تمثیل کے ذریعے یہ صوفی کا راہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جو تصوف کی راہ پہ جانے کے خواہش مند ہیں ان کو کون سی قربانی دینا پڑتی ہے، اور اس بات کو اوشو بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ تصوف کی راہ کے متلاشی ہیں تو آپ کو کیسے جانا پڑے گا۔ پڑھتے ہیں پہلے باب کی جانب، اور پہلے باب کا نام ہے ریت کی کہانی۔ 21 فروری 1978 بودھا حال میں گفتگو کرتے ہیں اوشو۔ ایک ندی دور دراز کی پہاڑیوں میں سے اپنے منبع سے نکل کر مختلف شہروں اور قصبوں سے گزرتی ہوئی آخر کار ایک صحرا کی ریت میں پہنچ گئی۔ جس طرح ندی اس سے پہلے ہر رکاوٹ عبور کر چکی تھی، اس نے یہ رکاوٹ بھی عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے دیکھا کہ جب وہ ریت میں پہنچی تو اس کا پانی خشک ہو گیا۔ تاہم اسے یقین کامل تھا کہ اس کا مقدر تو یہ تھا کہ وہ صحرا کو بھی عبور کر جائے، تاہم اس کی کوئی امید دکھائی نہ دیتی تھی۔ تب اسے ایک آواز سنائی دی جو ریت میں سے ہی آ رہی تھی، ہوا صحرا کو پار کر لیتی ہے لہٰذا ندی بھی کر سکتی ہے۔ ندی نے اعتراض کیا کہ وہ جتنا بھی ریت کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہے اتنا ہی اس میں جذب ہو رہی ہے، ہوا تو اڑ سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ صحرا کو عبور کر سکتی ہے۔ جب تم اپنے طریقے سے کوشش کرو گی تو تم صحرا عبور نہیں کر سکو گی، تم یا تو غائب ہو جاؤ گی یا کیچڑ کی دلدل میں بدل جاؤ گی۔ تمہیں ہوا کو اجازت دینا ہوگی کہ وہ تمہیں اٹھائے اور صحرا سے پار لے جائے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ مشورہ ندی کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ آخر وہ اس سے پہلے کبھی کسی شے میں جذب نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی شناخت، اپنی انفرادیت کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ اپنی شناخت کھو دے گی تو کیا وہ اسے کبھی دوبارہ حاصل کر سکے گی؟ یہ کام ہوا کرے گی، ریت نے کہا۔ یہ پانی کو اوپر اٹھائے گی اور اسے صحرا کے پار لے جائے گی، پھر اسے بارش کی صورت میں زمین پر برسا دے گی، پانی دوبارہ دریا بن جائے گا۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سچ ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اگر تم اس پر یقین نہیں کرتی تو تم کیچڑ سے زیادہ کچھ نہیں بن سکتی، اور اس کے باوجود اس میں کئی سال لگیں گے اور یقینی طور پر یہ وہ ندی نہیں ہوگی۔ لیکن کیا میں وہی ندی نہیں بن سکتی جیسی میں اب ہوں؟ تم کسی بھی صورت میں پہلے جیسی نہیں رہ سکتی۔ ریت کی سرگوشی سنائی تھی۔ تمہارا جوہر اوپر اٹھایا جاتا ہے اور وہ دوبارہ ایک ندی تشکیل دیتا ہے۔ تمہیں وہی پکارا جاتا ہے جو تم آج بھی ہو، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ تمہارا کون سا حصہ تمہارا جوہر ہے۔ ندی نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوئے۔ اسے کچھ یاد آیا کہ اس کے وجود کا کچھ حصہ ہوا کی باہوں میں رہ چکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ یہی اصل چیز تھی اور ضروری نہیں تھا کہ یہ چیز سب کو دکھائی دیتی۔ چنانچہ ندی نے اپنے بخارات کو ہوا کی مہربان باہوں میں دے دیا جو اسے بڑے پیار اور بڑے آرام سے اٹھا کر اوپر لے گئے، اور جیسے ہی وہ آسمان کی چھت پر پہنچے
تو انہوں نے اسے نرمی کے ساتھ زمین پر گرنے دیا، وہاں سے کئی میل دور۔ چونکہ اس کے اندر کچھ خدشات تھے، اس لیے ندی دوبارہ زیادہ شدت کے ساتھ اپنے ذہن میں اس تجربے کو یاد کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے جواب دیا، ہاں، اب میں اپنی اصل شناخت کے بارے میں جان رہی ہوں۔ ندی جان رہی تھی، لیکن ریت نے سرگوشی کی۔ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم ایسا ہوتے ہر روز دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یعنی ریت دریائی کنارے سے لے کر پہاڑوں تک پھیل جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جیون کی ندی نے جس طریقے سے اپنا سفر جاری رکھنا ہوتا ہے وہ ریت میں لکھا ہوتا ہے۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں تو ہمیں زندگی کی تپسیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جس طرح آرمڈ فورسز کی ریکروٹی ہوتی ہے، اسی طرح جیون کی اپنی ریکروٹی ہے۔ اوشو مزید لکھتے ہیں، آج ہم صوفیزم کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ایک ورلڈ ہے لیکن ورلڈ ویو نہیں، یہ ایک بلندی ہے لیکن بلندی کا فلسفہ نہیں، یہ آپ کو کوئی نظریہ نہیں پڑھاتا، یہ آپ کو بس ایک عملی اشارہ دیتا ہے۔ صوفیزم قیاسی نہیں ہے، یہ مکمل طور پر حقیقی، عملی اور عقلی ہے۔ یہ عجز ہے، دکھاوا نہیں۔ اس کے باوجود اس کا کوئی ورلڈ ویو نہیں، اور اسی وجہ سے یہ ایک نظام بھی نہیں ہے، یہ کوئی نظمیاتی علم نہیں ہے۔ نظام وجود کی ایک مکمل وضاحت ہوتا ہے۔ صوفیزم کوئی نظام نہیں، کائنات کے لیے اس کے پاس کوئی وضاحت نہیں، یہ کائنات اور وجود کے اسرار تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ یہ کسی شے کی وضاحت نہیں کرتا، یہ صرف اسرار کی جانب اشارہ کرتا ہے، یہ آپ کو پر اسراریت تک لے جاتا ہے۔ صوفیزم وجود کو غیر اسراری نہیں بناتا۔ دوسرے تمام نظام ایسا کرتے ہیں، ان کا سارا زور نامعلوم کو معلوم بنانے، پر اسراریت کو تباہ کرنے اور حیرت کو تباہ کرنے پر ہوتا ہے۔ صوفیزم آپ کو ایک عجوبے سے دوسرے عجوبے میں لے جاتے ہوئے عجائب نگری میں لے جاتا ہے۔ یہ نظام اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو کسی بھی چیز کی مکمل طور پر وضاحت نہیں دیتا، یہ آپ کو بہت ہی چھوٹے اشارے دیتا ہے، یعنی بصارت کے جھماکے۔ یہ فلسفے نہیں گھڑتا، یہ کہانیاں، واقعات، حکایات، استعارے، افسانچے اور شاعری گھڑتا ہے۔ یہ مابعد طبیعیات نہیں، یہ ایک استعارہ ہے، یہ چاند کی جانب اٹھی ہوئی انگلی ہے۔ آپ انگلی کا تجزیہ کر کے چاند کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اگر آپ ہمدردی کے ساتھ سمت کی پیروی کریں، ایک مکمل آشنائی پیدا کریں تو آپ چاند کو دیکھ سکیں گے۔ انگلی چاند نہیں ہے، انگلی چاند ہو بھی نہیں سکتی، لیکن انگلی راستے کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ صوفی کہانیاں فلسفیانہ نہیں ہوتی، یہ بس نازک سے اشارے اور سرگوشیاں ہوتی ہیں۔ صوفیزم چیختا چلاتا نہیں، یہ صرف سرگوشی کرتا ہے۔ فطری طور پر وہی صوفیزم کو سمجھ سکتے ہیں جو ہمدردی اور رحم دلی کے ساتھ، بلکہ صرف ہمدردی نہیں، غم گساری کے ساتھ سننے پر تیار ہوتے ہیں، جو بھرپور اعتماد اور دستبرداری کے ساتھ اپنے دلوں کو کھولنے پر تیار ہوتے ہیں، وہی لوگ صوفیزم کو سمجھ سکتے ہیں جو محبت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ یہ ایک منطقی تجزیہ نہیں، اور نہ ہی یہ ذہن کی جیسا غیر منطقی ہے۔ صوفیزم کہتا ہے منطقی ہونا ایک انتہا ہے، جبکہ غیر منطقی ہونا دوسری انتہا ہے۔ صوفیزم ان کے درمیان میں کہیں ہے، نہ منطقی نہ غیر منطقی۔ یہ دائیں یا بائیں کی بات نہیں کرتا، یہ لا یعنی نہیں، یہ سقراط کی طرح منطقی نہیں اور نہ ہی بودھی دھرما کی طرح لا یعنی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بودھی دھرما اور سقراط صرف مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، جبکہ ان کی طرز فکر ایک جیسی ہوتی ہے۔ در حقیقت بودھی دھرما سقراط سے زیادہ منطقی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ منطق کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے۔ اگر آپ منطق کی لکیر کے پیچھے چلتے ہیں تو جلد یا بدیر آپ ایک ایسے نقطے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ منطق ختم ہو چکی ہے، لیکن سفر جاری رہتا ہے۔ بودھی دھرما سقراط ہے جو طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد اس سرحد پر پہنچ چکا ہے جہاں منطق رک جاتی ہے، لیکن زندگی جاری رہتی ہے۔ بودھی دھرما دیکھتا اور طریقے سے ہے،
لیکن اس کا طرز فکر سقراطی ہے۔ یہ دانشور ہے۔ ذہن دانش کے سخت خلاف تھا، لیکن دانش کے سخت خلاف ہونا بھی ایک قسم کا دانشور یا دانش مند ہونا ہی ہے۔ ذہن فلسفے کا مخالف ہے، لیکن فلسفے کا مخالف ہونا بھی فلسفی ہونا ہی ہے، یعنی یہ آپ کا فلسفہ ہے۔ صوفیزم انتہاؤں سے دامن بچاتا ہے، یہ درمیانی راہ اختیار کرتا ہے، قطعی درمیانی، سنہرا ذریعہ، یعنی گولڈن مین۔ ذہن میں کلیدی لفظ عقل ہے، صوفیزم میں کلیدی لفظ دل ہے۔ یاد رکھیں، کسی سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں فرق کہاں ہے۔ ذہن اگرچہ عقل کے خلاف ہے، لیکن یہ عقل کے راستے سے ہی عقل سے پرے جاتا ہے۔ صوفیزم عقل کے خلاف نہیں، صوفیزم عقل کے لیے مکمل طور پر بے نیاز اور لاپرواہ ہے۔ صوفیزم کی توجہ کا مرکز دل ہے، یہ عقل کی پرواہ نہیں کرتا، یہ دل کے رئیس ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ ہاں، صوفی کو بھی ایک خاص قسم کی آگاہی و بیداری ہوتی ہے۔ اگر ہم ذہن کی آگاہی و بیداری کے لیے ساتوری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ساتوری، تو ہمیں صوفی کی آگاہی کے لیے بھی کوئی لفظ گھڑنا ہوگا، اور یہ دل آگاہی و بیداری ہوگا۔ صوفی کا راستہ محبت کرنے والوں کا راستہ ہے، ذہن کا راستہ جنگجو سمورائی کا راستہ ہے، اور طرز فکر کے اس بنیادی فرق کی وجہ سے دونوں کہانیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ذہن کہانیوں کو استعمال کرتا ہے اور صوفیزم بھی کہانیوں کو، لیکن ان کی کہانیوں کا مزہ اور لہجہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ذہن کی کہانی لاجینی ہوتی ہے، ایک پہیلی ہوتی ہے، پہیلی بھی ایسی کہ جس کا کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی اس کا جواب نہیں پا سکتے۔ ذہن کی کہانی میں ناقابل حل ہونا پہلے ہی تیار شدہ ہوتا ہے۔ یہ ذہن سے مخصوص ہے، اس کو لاجینی ہونا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے ذہن و عقل کو برباد کرنے والا اور اس کو دھچکا لگانے والا آلہ ہے۔ یہ ایک تلوار ہے جو آپ کے ذہن کا قتل کرتی ہے۔ آپ لگ بھگ دیوانگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی حل دکھائی نہیں دیتا اور آپ کو کہانی کے اوپر مراقبہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مراقبے کا آلہ ہے۔ ذہن کی جانب سے کئی حل دیے جاتے ہیں، لیکن استاد کی جانب سے ان کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ شاگرد دن رات نئے حل تلاش کرتا ہے، لیکن استاد شاگرد پر چیختا چلاتا رہتا ہے، یہ کیا حماقت ہے، جاؤ اور دوبارہ تلاش کرو۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، اور آخر کار ایک لمحہ آتا ہے جب شاگرد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اور یاد رکھیں، جب آپ سادگی سے سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی حل موجود نہیں، تو آپ نقطے کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کو اس یقین تک آنا ہوتا ہے کہ کوئی حل موجود نہیں ہے۔ کوئی حل نہ ہونے اور کوئی نتیجہ نہ ہونے کی اس حالت میں ایک عرفان حاصل ہوتا ہے، ایک لمبی جست لگائی جاتی ہے، اور آپ ذہن کے ذریعے ذہن کے پار چلے جاتے ہیں۔ ذہن کی کہانی آپ کے ذہن کی گرہ کو کاٹنے کے لیے تلوار کا کام کرتی ہے۔ صوفی کی کہانی کوئی پہیلی یا مہمہ نہیں ہوتی، یہ ایک اخلاقی حکایت ہوتی ہے۔ یہ کوئی جھٹکا یا تلوار نہیں ہوتی، یہ قائل کرتی ہے، لبھاتی ہے، یہ محبت کرنے والے کا طریقہ ہوتی ہے، یہ بہت ملائم، نرم اور نسائی ہوتی ہے۔ ذہن بہت مردانہ ہوتا ہے۔ صوفیزم نسائی ہے۔ ذہن کی کہانی آپ کو جنون اور پاگل پن میں مبتلا کرتی ہے، کیونکہ یہ ذہن میں پاگل پن کی کیفیت پیدا کرتی ہے اور آپ کو ذہن کے ماورا جانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ آپ کو جنونی بناتی ہے۔ صوفی کی کہانی آپ کو دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، لیکن ناگزیر طور پر اپنے نشے میں گرفتار کرتی ہے۔ صوفی کہانی میں ایک شاعری، ایک ردم ہوتا ہے۔ صوفی کہانی پر غور و فکر کرنا ہوتا ہے، مراقبہ نہیں۔ ذہن کی کہانی پر مراقبے میں جانا ہوتا ہے۔ صوفی کہانی کو جذب کرنا ہوتا ہے، چائے کی طرح پرسکون موڈ میں مزے سے چسکیاں لے کر پینا ہوتا ہے۔ ذہن کی کہانی فکر میں گم ذہن میں پرشدت رویے کے ساتھ دخول کرتی ہے۔ آپ کو اپنی تمام تر توانائیاں کہانی پر فوکس کرنا ہوتی ہیں۔ آپ کو ساری دنیا بھلانا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے یہ چھوٹی سی لاجانی کہانی ہی وجود رکھتی ہے، اور آپ یہ جاننے کے باوجود کہ آپ اس پہیلی، اس مہمے کو حل نہیں کر سکتے، آپ کو اس پر اپنی تمام توانائی نچھاور کرنا ہوتی ہے۔
آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بے معنی اور لاجانی ہے اور آپ کو کسی نتیجے پر نہیں لے کر جائے گی، لیکن استاد چلاتا رہتا ہے، توجہ دو، دھیان کرو، غور کرو، کہانی کے مہمے میں دیکھو۔ صوفی کی کہانی کو بس ایک کہانی کی طرح سننا ہوتا ہے۔ صوفی زبردست قصہ گو ہوتے ہیں۔ وہ چائے یا کافی کی چسکیاں لیں گے، کسی نرم گرم جگہ پر اکٹھے بیٹھیں گے، کہانی شروع ہوگی اور استاد کہانی سنائے گا۔ کہانی صرف ایک جھلک، ایک اشارہ دے گی، لیکن یہ بہت بھرپور اور قابل توجہ ہوگا۔ شاگرد کو صرف اسے سننا ہوگا، توجہ نہیں، ہمدردی کے ساتھ، بے چینی نہیں، کھلے دل کے ساتھ۔ کہانی سے لطف اندوز ہونا ہوگا۔ جب آپ مزہ لیں گے تو تبھی یہ اپنے راز عیاں کرے گی۔ کہانی سے لطف اندوز ہونے سے پہلے چند مزید چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا صوفیزم کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے، یہ ایک ویژن ہے، ورلڈ ویو نہیں۔ ورلڈ ویو کا مطلب ہوتا ہے آپ پہلے جیسے رہتے ہیں اور ایک فلسفے میں یقین رکھنے لگتے ہیں۔ آپ پہلے جیسے رہتے ہیں، آپ تبدیل نہیں ہوتے۔ ورلڈ ویو آپ کو کچھ علم دیتا ہے، آپ پہلے سے زیادہ با علم ہو جاتے ہیں۔ ویژن آپ میں انقلابی تبدیلی لاتا ہے۔ ویژن کا حصول اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ مکمل طور پر بدل جاتے ہیں، جب آپ کو نئی بلندیوں اور نئی دنیاؤں میں اور زندگی کی دیگر کہانیوں میں لے جایا جاتا ہے۔ صوفیزم ایک ویژن ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو صوفیزم کہنا ہی درست نہیں، کیونکہ یہ سرے سے کوئی ازم ہے ہی نہیں۔ صوفی بھی اسے صوفیزم نہیں کہتے، یہ نام تو اسے باہر والوں نے دیا ہے۔ صوفی اپنے ویژن کو تصوری کہتے ہیں، ایک محبت بھرا ویژن، حقیقت کی جانب ایک محبت بھرا طرز فکر۔ یہ وجود کے ساتھ عشق ہوتا ہے۔ جو شخص وجود کے بارے میں سوچتا ہے وہ تھوڑا سا منفی ہو جاتا ہے، کیونکہ وجود کے ساتھ اس کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جیسے وجود اسے چیلنج کر رہا ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، اسے مہمے کو ڈیکوڈ کرنا ہے، اسے پراسراریت کو تباہ کرنا ہے، سو وہ لڑتا ہے۔ آج کے دن کے لیے پہلا ایپیسوڈ اتنا ہی ہے۔ ابھی صوفیزم پہ بات ہو رہی ہے اور یہ نشہ بہت کمال کا ہے۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔